عزیزان گرامی، جب تعلیم کی بات چل رہی ہے تو آئیے لگے ہاتھ ایک تقریر تعلیم کی اہمیت پر ام کلثوم متعلمہ درجہ پنجم کی زبانی سن لیتے ہیں، کیونکہ شامل تجھے جو ہونا ہے دنیا کی دوڑ میں، شامل تجھے جو ہونا ہے دنیا کی دوڑ میں، ذوق حصول علم کی رفتار تیز کر اور لو جان بیچ کر جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے جہاں ملے جس قدر ملے۔ ام کلثوم مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ علم و دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم و دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ محترم سامعین کرام، میں نے ابھی قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اہل علم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ علم بہت بڑی دولت ہے، یہ اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ مزیدار بات ہے کہ اس دولت کو چور چرا نہیں سکتا، کوئی لٹیرا لوٹ نہیں سکتا، کوئی ڈاکو چھین نہیں سکتا، کوئی اس سے بکھرا کر کہیں سے بانٹ نہیں سکتا۔ یہ خرچ کرنے سے گھٹتی نہیں، جتنا خرچ کرو اتنی ہی زیادہ بڑھتی ہے۔ یہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ کی یہ نعمت بڑے خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے۔ جس شخص کو اللہ کا یہ عظیم انعام حاصل ہو جاتا ہے، اس کو عقل و شعور، ادب و سلیقہ، تمیز و تہذیب، وقار و سنجیدگی، شرافت و شائستگی، اخلاق اور قابلیت و مقبولیت جیسی انسانیت کی بلند مرتبہ خوبیاں حاصل ہو جاتی ہے۔ دنیا و آخرت کی کامیابی کی راہیں کھل جاتی ہے۔ علم والی استاد، افسر، حاکم، ڈاکٹر، بڑے و کامیاب تاجر وغیرہ اور نئی نئی و اچھی اچھی چیزیں بنانے والے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، علم والوں کو دونوں جہاں کی دولت، عزت اور شہرت سب کچھ حاصل ہو جاتی ہے۔ علم سے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں، عقل تیز ہوتی ہے، ذہن کھلتا ہے، معلومات بڑھتی ہے، طرح طرح کی چیزوں کا پتہ چلتا ہے، بے علمی و بے خبری ختم ہوتی ہے۔ سچ ہے، علم روشنی ہے، جہالت تاریکی اور اندھیاری ہے۔ عالم قابل اور کامیاب ہے، بے علم ناکام اور بے وقار ہے۔ اسلام نے تعلیم کی بہت اہمیت بتائی ہے، اس کے حاصل کرنے پر بہت زور دیا ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض قرار دیا ہے۔ تم جانتے ہو اسلام میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسی اللہ کی عبادتیں کرنا فرض ہے۔ یہ بندوں پر اللہ کا حق ہے۔ اسلام میں حلال روزی کمانا بھی فرض ہے اور علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ یار مسلمان پر اس کے اپنے نفس کا گھر، خاندان، محلہ، پڑوس، سماج اور پوری انسانیت بلکہ مخلوق و خالق سب کا حق ہے کہ سب کے حقوق کا پتہ علم ہی سے چلتا ہے اور اسی سے حقوق کی ادائیگی کی رائے آسان ہوتی ہے۔ جب ہمیں دوسرے کے حقوق کا پتہ نہ ہوگا، ان کی ادائیگی کے طریقے معلوم نہ ہوں گے تو ہم سب کے حقوق کس طرح ادا کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا کہ تم علم حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کے ساتھ یوں دعا بھی کیا کرو، رب زدنی علما، اے ہمارے پروردگار ہمیں بہت زیادہ علم عطا فرما۔ محترم سامعین کرام، حدیثوں میں علم حاصل کرنے والوں کی بہت فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علم حاصل کرتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے وہ جب تک لوٹ کر اپنے گھر نہیں آ جاتا اللہ کے راستے میں مانا جاتا ہے، اور جو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے اور جو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے اللہ کے نزدیک وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے، اور اللہ اس کے لیے جنت کے راستے پر چلنا آسان فرما دیتا ہے۔ فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے اور فرشتے ایسے لوگوں کے احترام میں ان کی راہوں میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ جو شخص دین اسلام کو پھیلانے اور تبلیغ کرنے کے لیے علم حاصل کرتے کرتے مر جائے، جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجہ فرق ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جو لوگ کسی جگہ جمع ہو کر اللہ کی کتاب یعنی قرآن پڑھتے ہیں، اس کا معنی و مطلب جاننے کی کوشش کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے اسلام کی بات سیکھتے اور ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص فضل فرماتا ہے۔ ان کے حق میں آسمانوں اور زمین کی ہر چیز مغفرت اور بخشش کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں اور سوراخوں کے اندر رہنے والی چیونٹیاں بھی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کو اپنے خاص فضل و کرم اور خیر بھلائی سے نوازنا چاہتا ہے اسے دین کا علم اور اس کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ عالم یعنی علم والے لوگ نبیوں کے وارث ہیں، اور عبادت کرنے والی یعنی عابد کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جسے تمام ستاروں پر 14ویں رات کے چاند کو اعلیٰ مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔
ایک اور حدیث میں ہے عبادت کرنے والے پر عابد کو عالم پر ایسی فضیلت ہے جیسے تم میں سب سے ادنی شخص کے مقابلے میں خود مجھے فضیلت حاصل ہے۔ علم کا میدان اتنا وسیع ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں، جیسے کوئی ایسا سمندر ہو جس کو کوئی کنارہ نہ ہو۔ انسان چاہے کتنا عالم فاضل اور قابل ہو جائے، علم کی پیاس اور طلب اس کو برابر رہتی ہے اور رہنی چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو علم کی حرص ہوتی ہے، علم سے اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، وہ زندگی بھر علم کی تلاش میں رہتا ہے۔ اور چونکہ علم حاصل کرنا بھی نیکی اور عبادت ہے، اس لیے اس کی طرف سے عبادت بھی ہوتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ارشاد ہے کہ محض سے لحد تک یعنی گور سے گور، پالنے سے قبر یا پیدائش موت تک ہمیشہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو علم حاصل کرنے والا بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔